أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اب آگے اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے مقرر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے مقرر کیا کعبۃ اللہ کو، کعبے کو، لوگوں کا اجتماع گاہ، یعنی لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن کی جگہ. ایک یہ کہ لوگوں کا اجتماع ہوگا وہاں پر اور وہ امن والا مقام ہوگا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور آگے فرما رہے ہیں کہ اور تم بناؤ اس مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ. وَعَهِدْنَا، اور ہم نے عہد کیا یا تو عہد لیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکاع السجود، کہ کعبۃ اللہ کی یعنی بیت اللہ کو پاک رکھا جائے طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے اور کچھ عرصے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی اور اپنے بچے کی زیارت کے لیے آیا جایا کرتے تھے کچھ دیر کے لیے، اور یہ ملک شام سے لے کر مکہ معظمہ تک جو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو سفر ہوا تھا یہ براق پر ہوا تھا. براق پر جبرائیل علیہ السلام نے حضرت حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر لائے تھے. تو ہر بستی پر سے گزرتے، جب بھی کسی پانی پر سے یا کسی ہریالی پر سے، سبزے پر سے گزرتے تو ابراہیم علیہ السلام تقاضا کرتے رکانے کا، مگر رکاتے نہیں تھے. پھر آخر ایک گنجان میدان صحرا، جہاں پر ریت اور ببول کے درخت، کانٹے دار درخت کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور وہاں پر ایک ٹیلا موجود تھا. تو اس ٹیلے کی طرف اشارہ کر کے جب اسلام فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہاری جگہ ہے. پھر اس کے بعد یہاں اتارا گیا جو ایک ابھرا ہوا جو ٹیلا تھا وہ دراصل کعبۃ اللہ تھا، کعبۃ اللہ کی جگہ تھی. آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا. اللہ رب العالمین نے نشاندہی کر دی تھی کہ یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک پیمانہ بتا دیا تھا، مطلب مارکنگ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوئی تھی، اور اسی پر آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی. اور نوح علیہ السلام کا جب پانی آیا تو اس وقت وہ منہدم ہو گیا تھا، اب ایک ٹیلے کی شکل میں رہ گیا تھا. تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام جب ایک دفعہ ملاقات کے لیے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجر علیہ السلام کی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو چکے تھے، یعنی جوانی کے قریب پہنچے تھے، اور ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنا تیر اور ترکش بنا رہے تھے. تو اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا کہ تم کعبۃ اللہ کو بنانا ہے، یہ لوگوں کے لیے امن کی جگہ ہوگی، لوگوں کے اجتماع کی جگہ ہوگی، اور اس کی پوری نگہداشت، اس کے پاک و صاف رکھنے کا کام اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے یہ تم پر لازم کر دیا جائے گا. تو جب سب سے پہلے شروع میں ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کر لوٹنے لگے اور نگاہ سے جب اوجھل ہو گئے، بیوی اور بچہ نگاہ سے ہٹ گئے، تو ظاہری بات ہے ایک باپ کا دل، ایک مرد کا دل تڑپے گا کہ ایسی بے پناہ، کوئی پناہ کی جگہ نہیں، کوئی سایہ نہیں، ایسے ماحول میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہاں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دی جائے گی مستقبل میں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اس کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے کہا تھا رب اجعل ھذا بلدا آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام.
یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا کے کلمات تھے وہ صرف اس وقت تک کے لیے نہیں تھے، اس وقت کے لیے نہیں تھے، بلکہ مستقبل کو سامنے رکھ کر ایک نبی تھے، ایک شاہی ذہانت رکھنے والے تھے، ایک شاہی خیالات رکھنے والے تھے، دور اندیشی ان کے اندر موجود تھی، تو انہوں نے دعا مانگی بھی تو تڑپ کے ساتھ مانگی. کیا دعا؟ رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ اے میرے رب اس شہر کو تو امن والا بنا دے، امن والا بنا دے. تو اس دعا کی برکت یہ کہ شروع دنیا سے بھی کعبۃ اللہ کا جو حدود حرم ہے اس کو اللہ رب العالمین نے امن والا ہی بنا رکھا ہے، کہ وہاں پر کوئی کسی کا شکار نہیں کر سکتے، کوئی کسی کا قتل نہیں کر سکتے، وہاں کے ایک پتے کو بھی توڑا نہیں جا سکتا. تو یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ ھذا البلد آمنا، اس شہر کو تو امن والا بنا دے، وجنبنی اور مجھے بچا لے، وبنی اور میری اولاد کو بھی بچا لے، ان نعبد الاصنام کہ ہم عبادت کریں بتوں کی عبادت سے بچا لیجیے، یعنی شرک سے بچا لیں. پھر آگے ابراہیم علیہ السلام نے پھر آگے اور دعا کی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اور مزید دعا مانگی. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس یہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. یعنی اے میرے رب، اے ہمارے رب، میں اپنے اولاد کو آپ کے محترم گھر کے قریب ایک میدان میں جو کھیتی باڑی کے قابل نہیں ہے، کسی چیز کے اگانے کے قابل نہیں ہے، ایسی جگہ آباد کر رہا ہوں. بس اللہ کا حکم تھا تو بغیر چوں و چرا کے لا کے چھوڑ رہے ہیں. لا کے چھوڑ کے جاتے وقت جب نگاہ سے اوجھل ہو رہے ہیں، دل میں تڑپ زیادہ جاگ رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، میں اپنی اولاد کو آپ کے محترم گھر کے قریب میں ایک میدان میں جو زراعت کے کاشتکاری کے قابل نہیں ہے ایسی جگہ آباد کر رہا ہوں. تو بدلے میں کیا مانگا؟ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں، تو آپ کچھ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیجئے تاکہ لوگ آباد ہو جائیں. تو کچھ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف تو متوجہ کر اور ان کو پھلوں کی روزی عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں. روزی پھلوں کی مانگی اور وجہ یہ بتلائی کہ یہ اس پھلوں کی نعمت کو کھا کر شکر گزاری کریں. تو انہی کی دعا کی قبولیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو ایسے قبول فرمایا کہ رہتی دنیا تک کا انسان آج کعبۃ اللہ مطلب جو بھی کعبۃ اللہ کو دیکھے بغیر رہتا ہے وہ تو کعبۃ اللہ کا شوقین رہتا ہی ہے. اس کے دل میں شوق ایک تڑپ ہو رہتی ہے کہ میں اللہ گھر زندگی میں ایک دفعہ تو کم سے کم دیکھ لوں. مگر جو دیکھ لیتا ہے اس کی تڑپ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، بجائے کمی ہونے کے اس کی تڑپ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور آئے دن اس کی تڑپ جتنی دفعہ دیکھتا ہے اتنی مرتبہ بھی اس کی تڑپ میں زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے. اس کا دل کھینچا جاتا رہتا ہے کہ میں دوبارہ رہوں، میں دوبارہ جاؤں، میں دوبارہ دیکھوں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے کہ دلیں جو ہے اللہ رب العالمین اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں. اور پھر اللہ رب العالمین نے وہاں کی روزیوں میں وہاں کی زمین میں ایسی برکت رکھی کہ پھلوں کی روزی عنایت فرمائی. طائف جو شہر ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ طائف کی زمین کو لو اور کعبۃ اللہ کا طواف کرواؤ. تو جبرائیل علیہ السلام نے زمین کے ایک ٹکڑے کو اٹھایا اور اس کو کعبۃ اللہ کا طواف کروایا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ مکہ مکرمہ شہر کے قریب فلاں جگہ اس کو بچھا دو. تو زمین کے اس ٹکڑے کو جس نے طواف کیا تھا اس کو اس علاقے میں بچھا دیا. تو اسی وجہ سے اس کا نام طائف پڑا. اب وہاں پر اللہ رب العالمین نے ایسے سبزے کو اگایا کہ جو پھلوں کے روزیاں دیتا ہے، اور پوری دنیا کی پھلوں کا مزہ ایک طرف تو طائف کے پھلوں کا مزہ ایک طرف.
وہاں کے باغات کے پھلوں کا مزہ ایک طرف، تو بڑا خوبصورتی کے ساتھ پھلوں کے باغات کو اللہ رب العالمین نے طائف کے شہر میں اگانے کی تاثیر پیدا کر دی، اور وہ ایک متبرک اور پھلوں کے، خاص کر پھلوں کی روزی کے لیے برکت والی جگہ قرار دیا گیا۔ تو اب اور اللہ رب العالمین نے مزید جب اور وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ جو آیت ہے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کے قریب سے جب گزر رہے تھے طواف کرتے ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ابراہیم پر پہنچے، مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے کہ جب کعبۃ اللہ کی جب تعمیر کی جا رہی تھی تو اس وقت ان کے پیروں کے نیچے اس کی بلندی پر چڑھ کر جب دیواریں اوپر کو اٹھانا چاہ رہے تھے تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ تو اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان باقاعدہ پڑ چکے۔ پہلے تو ان کے انگوٹھوں کے نشان، ان کے ایڑیوں کے نشان یعنی پرنٹس کے ساتھ باقاعدہ پڑے ہوئے تھے، پھر لوگوں کے چھونے کی وجہ سے چھو کر وہ چیزیں وہ اثرات ختم ہو گئے، مگر ابھی بھی نشانات ویسے پیروں کے، قدم کے نشانات موجود ہیں جو بغیر چپل کے، بغیر جوتے کے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب اس کو جو ہے محفوظ کر دیا گیا، کعبۃ اللہ کے دیوار کے قریب وہ تھا، ملتزم اور حجر اسود اور ملتزم کے درمیان تھا، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دوبارہ کعبۃ اللہ کی جب تعمیر کرنے لگے تو اس وقت اس کو ہٹا دیا گیا، تھوڑا سا ہٹا کر رکھا گیا۔ تو جب عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اور دیگر صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعارف کروایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہیں، اسی پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، تو وہ کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے تھوڑا سا ہٹ کر موجود تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم اس کو اپنے نماز کی جگہ اگر بنا لیں تو کیا اچھا نہیں ہوگا؟ کیا ہم اس کو نماز کی جگہ بنا لیں؟ تو اللہ رب العالمین نے فوراً دوسری گھڑی میں اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ تو اب یہاں پر نماز کی یہ جو جگہ ہے، یہاں پر ضروری نہیں کہ یہیں پر پڑھی جائے۔ طواف کے کرنے کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جو واجب کہلاتی ہے، وہ نماز وہاں پر پڑھنی سنت ہے اور سنت ہے، مگر اگر جگہ نہ ملے، ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہوئے اور آ کر دیکھا تو مقام ابراہیم کے پیچھے بہت تھوڑی سی جگہ تھی جو نماز پڑھنے کی اتنے قابل نہیں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے کو اس طریقے سے کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم درمیان میں تھا اور قبلے کی طرف رخ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور درمیان میں مقام ابراہیم پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ اور یہ بات بھی ضروری نہیں کہ اگر مطاف میں، ابھی آج کل تو لوگوں کا ازدحام زیادہ ہے، تنگیاں زیادہ ہیں، اور مردوں کا اور عورتوں کا اختلاط بے ملاحظہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کسی کو مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے میں دشواری ہو یا تو کسی اور کو دشواری ہونے کا خدشہ ہو تو مسجد کے کسی بھی حصے میں یعنی حدود حرم میں کہیں بھی اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، ان کو 2 رکعت نماز طواف کی ادا کرنی تھی، تو انہوں نے مسجد کے دروازے کے پاس اس نماز کو ادا کیا تھا۔ تو اس سے ہمیں یعنی مختلف احادیث موجود ہیں، مختلف مواقع پر ادا کیے گئے ہیں، مختلف حالات میں، تو پابندی نہیں ہے، اگر کسی کو مل جائے خوش قسمتی سے تو سنت ہے، سنت کی ادائیگی ہو جائے گی، مگر اگر کسی کو گنجائش نہ ہو، موقع نہ ملتا ہو تو وہ مسجد کے کسی بھی حصے میں، مگر قبلے کی طرف رخ ہونا شرط ہے ہر نماز کے لیے، تو قبلے کی طرف رخ کر کے اپنی طواف کی 2 رکعت واجب نماز کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ کہ ہم نے حکم دیا یا وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ اور اسماعیل علیہ السلام سے، دونوں سے، کہ پاک رکھیں طواف کعبۃ اللہ کے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے
اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے کعبۃ اللہ ہے، اس میں سب سے افضل عمل طواف ہے۔ سب سے پہلے لفظ یہاں پر طواف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے سب سے پہلا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہاں کا جو اہم عبادت ہے، جو اہم عبادت ہے اس گھر کی، اس جگہ کی، وہ طواف کا کرنا ہے۔ نماز تو وہ تو فرض ہے، وہ دنیا کے جس حصے میں بھی ہم ہوں گے مگر وقت مقررہ پر ہمیں ادا کرنی ہی ہے۔ مگر کعبۃ اللہ میں جب جائیں گے تو وہاں کی خصوصیت یہ کہ وہاں کی خاص عبادت طواف کرنا ہے۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر روزانہ 120 رحمتیں اللہ رب العالمین کعبۃ اللہ میں رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اس میں سے 60 رحمتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 160 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس میں سے 120 رحمتیں اللہ رب العالمین طواف کرنے والوں پر اور 40 نماز پڑھنے والوں پر اور بیٹھ کر ذکر کرنے والوں پر 20 رحمتیں۔ ہو سکتا ہے کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہو، مگر طواف کرنے والوں پر زیادہ سے زیادہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، تو بنا اس شہر کو امن والا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو روزی عنایت فرما اس کے اہل کو پھلوں کی، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کس کے لیے؟ جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے خاص کر لیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو امت کا جب پیشوا، لوگوں کا جب پیشوا بنایا جا رہا تھا، اور انہوں نے جب دعا مانگی کہ اے اللہ میری اولاد کو بھی پیشوا بنا دے، میری اولاد میں بھی یہ نعمت عنایت فرما، تو اللہ رب العالمین نے جواب میں کیا کہا تھا؟ جواب میں یہ کہا تھا کہ تم میں کا جو فرمانبردار رہے گا، جو مومن رہے گا، وہ ضرور پیشوا بنایا جائے گا، اور جو نافرمانوں کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا۔ اب اسی بات کا لحاظ رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ میرے بعد میری اولاد میں نافرمان بھی ہوں گے، خدا کے باغی بھی ہوں گے، تو اس کا لحاظ رکھتے ہوئے، ادب کا تقاضا کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر یہ کہا کہ اے میرے رب، بنا دے اس شہر کو امن والا، اور اس کے اہل کو، یعنی اس میں رہنے والوں کو پھلوں کی روزی عنایت فرما۔ اور روزی کو اللہ رب العالمین نے امن کو خاص کر دیا کہ جو کوئی ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے پھلوں کی روزی اور اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو کوئی انکار کرے، جو کوئی ایمان نہ لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اعمال صالحہ، اس کے بدلے میں جو ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اعمال صالحہ کریں، تو جو کوئی انکار کرے ان چیزوں سے، فأمتعه قلیلا، تو میں ان کو بھی نفع عنایت کروں گا تھوڑے دنوں کا، یعنی دنیاوی زندگی کی حد تک ان کو بھی میں فائدہ پہنچاؤں گا۔ پھلوں کی روزیاں ہو یا امن ہو، زندگیوں کا چین و سکون ہو، ان کو بھی میں عنایت کروں گا، کیونکہ وہ بندے ہیں اللہ کے۔ ثم اضطره الى عذاب النار، پھر ان کو جبراً گھسیٹا جائے گا آگ کی عذاب کی طرف۔ دنیاوی حد تک، دنیا کی زندگی تک اللہ رب العالمین ان کو بھی شامل کریں گے نعمتوں میں، مگر اخروی طور پر آخرت میں اللہ رب العالمین ان کو عذاب کی طرف گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جس کی طرف وہ گھسیٹے جائیں گے، جس کی طرف زبردستی جبراً اضطرہ
الی عذاب النار کہ جبراً ان کو گھسیٹ کر لایا جائے گا آگ کے عذاب کی طرف، یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب اٹھا رہے تھے، جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اوپر اٹھا رہے تھے، یعنی بنیادیں تو موجود تھیں۔ جب انہوں نے کام شروع کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا، تو آپ میرا ساتھ دیں۔ تو جب ساتھ دینے کو جب نکلے اور دونوں نے مل کر جب کام شروع کیا، مٹی وغیرہ ہٹائی اور کام شروع کیا تو بنیادیں نکل آئیں۔ جب بنیادیں نکل آئیں تو اسی بنیاد پر انہوں نے پتھر جمع کرنے لگے اور گارے سے اس کو جوڑنے لگے۔ تو جب انہوں نے بلند کرنے لگے، یعنی کعبۃ اللہ کی دیواریں کچھ بلندی تک پہنچنے لگی تو دعائیں مانگنا شروع کی، ربنا تقبل منا، کہ اے ہمارے رب اس کو تو ہم سے قبول فرما، ہمارے اس عمل کو، ہمارے اس تعمیر کے کرنے کو تو ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے فرما رہے ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، تو ہمیں تیرا فرمانبردار بنا لے، ہمیں تو اپنا فرمانبردار بنا لے۔ ہمیں سے مراد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور ان کی خاص ذریت، ان کو ہمارا فرمانبردار، یعنی ہمیں تیرا فرمانبردار بنا لے، اور ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایک جماعت کو فرمانبردار بنا دے، کم سے کم ایک جماعت تو صحیح کہ وہ پکی ٹھکی فرمانبردار رہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں سکھا دے اس کے ارکانوں کو، یعنی اس گھر کے طواف کے، اس گھر کی عبادت کے ارکانوں کو ہمیں سکھلا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہماری طرف متوجہ ہو، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو بے شک تو بہترین متوجہ ہونے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر تب علینا، تب کے معنی اسی سے توبہ بنا ہے، تب کے معنی ہے متوجہ ہونا، ان کی طرف راغب ہونا۔ اب توبہ میں بھی ہم کیا کرتے ہیں، توبہ سے یہی چاہا جاتا ہے کہ اللہ کو ہم اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور ہم خود اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی فریاد کر رہے ہیں۔ اگر ہم استغفار کر رہے ہیں اور اس میں اگر توبہ نہ ہوگی، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہونا نہ ہوگا، اور اس کیفیت سے متوجہ ہونا کہ اللہ بھی ہماری طرف متوجہ ہو جائے اور ہماری سننے لگ جائے، تو پھر وہ بخشش کا ہمارا جو چاہنا ہے وہ کارآمد اور مفید نہ ہوگا، وہ فائدہ نہ دے گا۔ بخشش کا مانگنا الگ ہے، توبہ کا کرنا الگ ہے۔ توبہ کے معنی ہے متوجہ ہونا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور بخشش کا چاہنا یعنی معافی کا مانگنا، اپنے گناہوں پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا اور آگے نہ کرنے کا ارادہ کرنا اور کیے ہوئے پر معافی کا مانگنا، یہ ہے بخشش، جس کو استغفار بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی دیواروں کو تعمیر کرنے لگے تو دعاؤں کے ساتھ، اور دعائیں کیا، موجودہ زندگی کی دعائیں نہیں ہیں بلکہ ہر کچھ آخرت کی لائن سے دعائیں ہیں، جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹے ہوئے ہیں، اور صرف اپنی ذات تک کے لیے نہیں مانگی جا رہی بلکہ اپنی ذریت کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ یہی انداز اور یہی طریقہ ہمارے اندر بھی دعاؤں کے مانگنے میں ہونا چاہیے، اور ہر عمل میں، یہ کوئی عبادت نہیں تھی، یہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے یا کوئی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے صحیفے نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک گھر کی تعمیر کی جا رہی تھی، مگر دعائیں ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحے میں موجود تھیں۔ تو یہی طریقہ ہمیں بھی سیکھنا ہے
کہ ہر عمل میں، ہماری ہر ضرورت میں، ہمارے ہر کام میں دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام ہو اور اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہونے کا مزاج ہو کہ ہر گھڑی ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہوں۔ آگے ہے دعا ربنا وابعث فیہم، یعنی مانگتے جا رہے ہیں کام کے ساتھ ساتھ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کو پکارتے جا رہے ہیں، آگے مانگ رہے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ جب ایک دفعہ ان کو پتہ چل گیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان کی آنے والی ذریت میں، ان کے بعد آنے والی ذریت میں نافرمان بھی ہوں گے، اللہ کے باغی بھی ہوں گے، تو فکریں شروع ہو گئی، دعائیں شروع ہو گئی، مطمئن نہیں رہے بلکہ مانگنے لگ گئے، ایک وسیع خیال، ایک وسیع نظریات اور ایک دور اندیشی کے ساتھ کہنے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یعنی میری ذریت میں اے ہمارے رب تو بھیج ان میں ایک ایسے رسول کو ذریتنا ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اور ہماری اولادوں میں سے ایک جماعت پیدا کیجیے۔ اب وہ جو ایک جماعت ان کی دعا سے پیدا ہو گئی، مطلب جو مطیع ہو، فرما بردار ہو، یہ دعا سے پیدا ہو گئی، تو باقی نہیں ہوئے ان کا کیا؟ تو وہی جیسے ان کا کیا بنے گا؟ نہیں دعا ایک جماعت کے لیے تھی امید، ایک جماعت سے مراد یہ کہ جیسے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت میں داخل ہیں، امت ہے نا، تو امت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو بھی کیا کہیں دین پر، شریعت پر اپنے آپ کو چلا رہے ہیں، وہ امت میں داخل ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اور آپ بھی داخل ہیں، ہم اپنے آپ کو الگ کیوں کریں گے؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ جی ہاں، ہم امت میں داخل ہیں نا، امت کہلاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہاں پر جو دعا آگے جو دعا آ رہی ہے اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا ہم چھوٹے کہاں تھے، کہاں چھوٹا تھا، مجھے خود نہیں پتا کہ کب۔ یہیں پہ تھے، اسی آیت پہ تھے، اسی آیت پہ ربنا امتا مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو یہ بات ہو گئی، یہ بات ختم ہو چکی تھی۔ جی ختم ہو چکی تھی۔ ہاں، یعنی ہمیں کہ اب میں یہ کہہ رہی تھی یہاں پر کہ متوجہ ہونا، جی توبہ کی بخشش کے مانگ، جی کہ یہ آپ کی جماعت کی مطیع ہو اور ہم کو ہمارے حج کے احکام بھی بتلا دیجیے۔ یہ اللہ کے حکم کہ انہوں نے صرف حج ہی مانگا، کچھ اور کیوں نہیں مانگا؟ ارے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اسی کے متعلق ارکان کو، مناسک کو سیکھا جائے گا، اس کو مانگا گیا ہے۔ اچھا ہاں اچھا، صحیح ہے، ریلیٹڈ ٹو کعبہ، صحیح ہے، اوکے، تھینک یو۔ تو ہمیں سکھلا دے، اس کے صحیح حقوق کی ادائیگی سکھلا دے۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کا کام کر رہے ہیں تو اب اس کے حقوق کی ادائیگی کیسے ہو، اس کا کما حق ہو، اس کا حق ہم کیسے ادا کریں، اس کو سکھلا دے، کیونکہ ہم تو اتنے قابل نہیں کہ اپنی جانب سے کچھ جو ہے کر سکیں۔ تو اب یہ ان کے الفاظ تھے، اور وَتُبْ عَلَيْنَا کے معنی متوجہ ہونا، یہ بتلا چکی تھی میں، سن لیے ہوں گے ہے نا، یہ تو بات آ گئی ہوگی۔ کیا کہتے ہیں، ہو گیا تھا نا، چلے ہاں، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ بے شک تو بہترین جو ہے متوجہ ہونے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ایک تو متوجہ ہوگا، اور متوجہ ہونے کے بعد جب ہم متوجہ ہوں گے اللہ کی طرف تو اور اللہ کو ہم پکاریں گے متوجہ ہو کر، اور اللہ کو اپنی طرف متوجہ کریں گے پکارنے کے ذریعے سے، تو پھر اور اس کے بعد متوجہ ہونے کے بعد ہم سوال کس چیز کا کریں گے؟ اپنے گناہوں کی بخشش کا، اپنے گناہوں کی معافی کا،
اور اظہار کریں گے پچھلے کیے ہوئے اپنے گناہوں کی شرمندگی کا، نادم ہوئیں گے، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرمائیں گے۔ یعنی توبہ سے کام حل نہیں ہو رہا، توبہ کے ذریعے سے بخشش چاہی جا رہی ہے۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ 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 ہو گئی بات ختم، نہیں، توبہ 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 لفظ کا نام نہیں ہے، توبہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا نام ہے، یہ ایک کام ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، ایک فعل ہے۔ تو متوجہ ہوں گے، پھر اس کے بعد اللہ سے کے سامنے گرہوزاری کریں گے، بخشش چاہیں گے استغفار کی صورت میں، اپنے گناہوں کے اظہار کی شکل میں، پچھلے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونے کی صورت میں، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین معاف فرمائیں گے، رحم کریں گے، رحم کرتے ہوئے معاف کر دیں گے۔ آگے ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ یعنی اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کہ ایک مطلب کچھ نافرمان بھی ہوں گے، تو فکر شروع ہو گئی تھی، تو دعا میں یہ کلمات کو بھی انہوں نے شامل کیا اور یوں کہا، اے ہمارے رب تو بھیج ان میں، کس میں؟ اپنی ذریت میں ایسے رسول کو، انہی میں سے رسول ہو، یعنی اپنی ہی ذریت میں سے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل ہی میں سے آئے نا، تو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ وہ کیا کیا کریں؟ ایسا رسول ہو جو تلاوت کرے ان پر تیرے احکامات کو، تیری آیتوں کو تلاوت کر کے سنائیں، پڑھ کر سنائیں۔ پھر اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پڑھنا کافی نہیں ہے، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہاں پر تلاوت کے لیے نہیں، بلکہ آگے کیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کو سکھلائے، یعنی اس پر اس کے اعمال کو، اس کے اندر کے احکامات کو سکھلائے، وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور حکمت کو سکھلائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اسی کے ذریعے سے ان کو پاک کرے، ان کے دلوں کا تزکیہ کرے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ تو یہ دعا مانگی اور اسی کی قبولیت میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو اب یتلو علیہم آیاتک، وہ تلاوت کر کے سنائیں، تلاوت کریں ان کے درمیان، تو تلاوت کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تلاوت جب کرتے تو کیسے کرتے تھے؟ بالکل سکون و وقار کے ساتھ ایک ایک آیت کو جدا جدا کر کے اطمینان سے پڑھا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ قرآن کے اوراق پلٹانے کے لیے بس پڑھے جا رہے ہیں اور یعلمون تعلمون کے علاوہ کوئی کچھ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسی بات نہیں، بلکہ قرآن ختم کرنا مقصود نہیں، بلکہ قرآن کی تلاوت مقصود ہے، جس کے ہر حرف پر ہمیں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو اس کے مخارج کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے، اس کی تجوید کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن شریف کی تلاوت کا کرنا ہم پر فرض ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو تم ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ تو ترتیل کے معنی یہی ہیں کہ اس کی تجوید کا لحاظ، اس کے مخارج کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن شریف کو پڑھا جائے۔ تو اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، قابل غور ہے یہ چیز۔ جس کی زندگی میں، جنہوں نے بچپن میں نہیں ٹھیک کیا ہو، کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں صحابہ 90 عمر کے بھی ہوا کرتے تھے، 80 عمر کے بھی ہوا کرتے تھے، یعنی کوئی عمر کا کوئی اس میں یہاں پر قید نہیں ہے۔ ہمیں سیکھنا ہے، سیکھتے رہنا ہے جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ اگر سیکھتے اگر ہماری موت آ گئی اسی دوران، تو اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن حافظوں کی فہرست میں کھڑا کر دیں گے، یا عالموں کی فہرست میں ہمارا شمار کر دیا جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کر دولت ہمیں کیا چاہیے؟ تو ہم قرآن شریف کو اچھی طریقے سے سیکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اب کتاب کو سکھانا، تو کتاب کے اندر جتنے بھی احکامات درج ہیں، اللہ کے جتنے بھی احکامات،
ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کو لے کر، ہمارے معاملات ہو، ہمارے اخلاقیات ہو، ہماری معاشرت ہو، یا ہماری عبادات ہو، یا ہماری ایمانیات ہو، سارے یہ پانچوں میدانوں میں کے لائن میں، پانچوں میدانوں میں جتنے بھی احکامات اللہ رب العالمین نے قرآن شریف میں قرآن شریف میں درج کیے ہیں، سب کو سیکھا جائے۔ اور کب سیکھا جائے؟ ہماری تو عمر بلوغت سے پہلے سیکھنے کی کوشش کی جائے۔ کیوں؟ کہ جیسے ہی بالغ ہو جائے گا انسان تو پھر وہ مکلف بن جائے گا۔ مکلف جب بن گیا، اور اگر اس نے سیکھا ہوا نہیں رہے گا، اور اس سے جب غلطیاں ہوں گی تو پکڑ کا ذریعہ بنے گا، برابر پکڑ ہوگی، معافی نہیں ہوگی کہ سیکھا نہیں تھا۔ سیکھنا کوئی عذر نہیں ہے۔ جس طریقے سے آج دنیا کے دربار میں، دنیا کے قانون کے نظر میں اگر ہم کسی اگر ہم گاڑی چلاتے بھی اگر ہم نے ٹریفک کا رول توڑ دیا تو ہم پر چالان پڑے گا۔ اگر ہم اس سے یوں کہیں کہ معاف کر دیں، ہمیں پتہ نہیں تھا، تو وہ معاف کر دے گا؟ نہیں، بلکہ چالان تو لگے گا۔ اسی طریقے سے نہ سیکھنا، نہ جاننا یہ عذر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے جو دنیا میں ان کے بھیجے جانے کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے اس دعا میں، اور قرآن شریف میں اللہ رب العالمین نے درج کیے ہیں، اس میں بتلا دیا گیا کہ اس کتاب کے احکامات کو سیکھنا ضروری ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ العلم ضروری علی کل مسلم، علم ضروری ہے ہر مسلمان پر۔ پھر اللہ رب العالمین خود قرآن شریف میں بھی فرماتے ہیں کہ پڑھو، سب کے لیے ہے حکم۔ وہاں پر مخاطب نہیں کیا گیا صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا محمد اقرا، یا احمد اقرا، نہیں کہا، بلکہ مطلق لفظ کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، تم پڑھو۔ تو قیامت تک آنے والی جتنی بھی انسانیت ہے، جو بھی اس کو پڑھے گی، ہر کسی کو یہ خطاب ہے، یہ مخاطب ہے قرآن کہ پڑھو۔ تو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے۔ قلم کی تعریف کی گئی کہ قلم کے ذریعے سے اس علم کو قلم بند کرنا ہے، جکڑ لینا ہے، زنجیریں پہنا دینا ہے اس علم کو، تاکہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دلوں میں یہ یاد رہ جائے، یہ پیوست رہ جائے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن شریف میں سورہ رحمان میں تعریف کرتے ہوئے کہا کہ علمہ البیان، میں نے بیان کرنا تمہیں سکھلایا، بولنا سکھایا۔ جب انسان سیکھے گا تو پھر بولے گا، جانے گا تو بولے گا۔ یہ بھی ایک اللہ رب العالمین کی نعمت ہے کہ بیان کرنا سکھلایا۔ تو اور اللہ رب العالمین نے جگہ قرآن شریف میں اس کی تعلیم ہمیں دی ہے کہ تم جو کچھ نہ جانتے ہو اس کو جانو، نہ جاننے والوں سے جانو، اور جان کر سیکھ لو۔ تو یہ عذر نہیں ہے کہ ہم جانتے نہیں تھے، یہ عذر نہیں ہے اللہ کے دربار میں، ہمیں سیکھنا ہے۔ پھر آگے اللہ کے پھر آگے ابراہیم علیہ السلام نے دعا یہ مانگی کہ حکمت۔ اب حکمت کیا ہے؟ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ جی حکمت یعنی جب سیکھ لیا ہے، جب ہم نے سیکھ لیا ہے تو اس کے مواقعوں کو جاننا، اس کو پورا کرنے کے انداز کو اختیار کرنا، یہ حکمت کہلائے گا۔ کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اور تابعین نے حکمت سے مراد جو اللہ کے احکامات ہیں اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کے مطابق عمل کرنے کو حکمت کہلایا جا رہا ہے. جیسے اب ہم نے اوپر پڑھا وَاتَّخِذْ مِن مقام ابراہیم مصلی، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. تو اب اگر اسی بات پر اگر ہم اٹے رہیں گے، جمے رہیں گے، کسی اور چیز کو، اللہ کے نبی کی زندگی کو نہیں دیکھیں گے تو ہوگا کیا؟ دشواری ہوگی، مشقت ہوگی اور اس کا پورا کرنا محال ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ازدحام ہے، مواقع ایسے ہیں، حالات کی تنگی ایسی ہے کہ ہر چیز ٹھیک اسی انداز پر کرنا ناممکن ہے. تو اب جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہم زندگی کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو کیسے عمل کیا، اس آیت پر کیسے عمل کیا، اپنے صحابہ سے کیسے کروایا، اپنے گھر کی عورتوں سے کیسے کروایا. اب مختلف احادیث مختلف مواقعوں کے اعتبار سے موجود ہیں، تو اس پر ہم اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے. اسی طریقے سے اب وضو کا حکم اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں وضو کا حکم دے دیا. کیا کہا؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یعنی تمہارے چہروں کو اور تمہارے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو. اب وضو تو بس چہرہ اور ہاتھ دھونے کا نام نہیں ہے، اس میں کلی بھی شامل ہے، اس میں کان اور سر کا مسح بھی شامل ہے، اس میں گردن کا مسح بھی شامل ہے، اس میں ناک میں پانی چڑھانا بھی شامل ہے، اس میں پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی شامل ہے، اس میں ہر عضو کو 3 دفعہ دھونا بھی شامل ہے. تب یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں؟ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین کے اس حکم کو اللہ کے نبی نے کیسے کر کے دکھلایا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ کتاب نازل کی گئی اور ان کو حکم دیا کہ اس کو پڑھ کر سنائیں، اس کے احکامات پر عمل کرائیں، اس کے احکامات کو سکھائیں. اور اس کے احکامات کو کیسے سکھائیں؟ اپنی حکمت کے ذریعے سے اپنے طریقے پر سکھلائیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو طریقہ رہا قرآن پر عمل کرنے کا، اس طریقے پر اس کو سیکھنا، یہ حکمت کہلاتا ہے. یہاں پر حکمت کے بہت سارے معنی ہیں، مگر یہاں پر اس آیت کے تحت جو حکمت کے معنی ہیں یہ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا قرآن کے احکامات پر عمل کرنے میں. آج امت میں گمراہی جو پھیلی ہوئی ہے، آج امت میں بے دینی جو پھیلی ہوئی ہے اور قرآن و حدیث سے جو دوری آئی ہے، یہ اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق قرآن کو نہ سیکھنے کی وجہ سے ہے. کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ترجمہ جانتا ہوں تو اب میں قرآن پر عمل کر سکتا ہوں، میں اب قرآن کھول کر میں بیان کر سکتا ہوں. نہیں، یہ بات قابل قبول نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یعنی قرآن کا ترجمہ اپنی دماغ سے کرے، اپنی ذہن سے کرے، اپنی عقل سے کرے، قرآن کے مفہوم کو بیان کرے اپنی عقل اور اپنی فہم سے، تب اور اگرچہ وہ صحیح بھی ہو تب بھی اس نے خطا کی، اس نے غلطی کی، اجازت نہیں ہے. قرآن کو ہم سمجھیں گے اللہ کے نبی کی زندگی کے ذریعے سے، قرآن کو ہم سمجھیں گے صحاباؤں کی زندگی کے ذریعے سے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو کیسے چلایا، صحابیات کو اس پر کیسے چلایا، پھر صحابہ نے اس کو تابعین اور تبع تابعین کے درمیان اس کو کیسے پھیلایا، اس کو دیکھتے ہوئے ہم قرآن کو سمجھیں گے. تو ہمارا وقت کافی ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ ہم یہاں پر ختم کر لیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح.